ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں، ہر کسی کا خون بھی نہیں چلتا ہے، جس کا بلڈ گروپ ایک ہوتا ہے اسی کا خون چلتا ہے۔ حضرت زینب نے کہا بھائی تیرا اور دین کا بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، دین بھی مدینے میں پل کے جوان ہوا، تو بھی مدینے میں پل کے جوان ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام حسین نے دین کو زندہ کیا، دین کو قربان چڑھایا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کرتے ہو؟ تم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج 11 تاریخ ہے، اسی 11ویں والے پیر کے صدقے میں، اسی 11ویں والے پیر کا واقعہ ہے جب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راستے سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی نے آواز دیا بیٹے مجھے سہارا دے دو، تمام لوگ وہاں سے گزرے، کسی نے سہارا نہ دیا، تمام لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا لیکن کسی نے سہارا نہ دیا۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی قریب جاتے ہیں، اسے سہارا دیتے ہیں، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تب وہ کہتا ہے تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ تب وہ جواب دیتا ہے انا دین، میں دین ہوں، میں مرنے کے قریب تھا، بیٹے عبد القادر تو نے زندہ کر دیا ہے، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت سرکار غوث اعظم جو ان کے لاڈلے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے جب یہ دین زندہ کرتے ہیں تو حسین زندہ کیوں نہیں؟ جب عبد القادر جیلانی کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ دین کو زندہ کر سکتے ہیں تو بتاؤ میرے آقا امام حسین دین کو کیوں نہیں زندہ کر سکتے ہیں؟ ضرور زندہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نہ دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ دین کی بنیاد امام حسین کو ٹھہرایا گیا، دین کی بنیاد بتایا گیا۔ امام حسین نے جب حضرت زینب سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد حضرت زینب نے کہا تھا اگر ایسا ہے تو میں سب کچھ قربان کر دوں گی لیکن نانا جان کے دین پر آج نہیں آنے دوں گی، نانا جان کے دین کو ضرور بچا لوں گی۔ حضرت زینب نے جب یہ کہا، آقا حسین اور حضرت زینب مزارات طیبہ پر حاضری دینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بھائی حسن مجتبیٰ کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں۔ بھائی آج یہ آپ کا بھائی آپ سے رخصت ہو رہا ہے، وہاں سے الوداعیہ سلام کر کے میرے آقا امام حسین ماں فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں۔ جناب حضرت فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ جب حاضر ہوئے، اللہ اکبر، وہاں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اجازت لیا ہے، حضرت امام حسین نے بھی اجازت لیا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں ماں فاطمہ آج وہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کو لوریاں دے کے سلایا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کر کے سلایا کرتی تھی، آج وہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جس کے لیے اللہ اکبر نانا مصطفیٰ سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے، آج وہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جس کے لیے نانا مصطفیٰ خطبے کو ترک کر دیا کرتے تھے، آج وہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جس کے لیے نانا میرے لیے سواریاں بنتے تھے۔ جناب فاطمۃ الزہرا کی یہ مزار سے آواز آتی ہے بیٹا حسین جاؤ میدان کربلا میں، اور اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا بلکہ وہاں پر میدان کربلا میں بابا علی بھی موجود ہوں گے، نانا مصطفیٰ بھی موجود ہوں گے، بھائی حسن مصطفیٰ بھی موجود ہوں گے، اور میں وہاں پر خود حاضر ہوں گی۔ اللہ آگے سمجھنا بلکہ میں بھی وہاں پر حاضر ہوں گی، سب لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے۔ جب میرے امام پہنچے نا میدان کربلا میں، انتظار میں بیان کرتا ہوا چلتا ہوں، جب وہاں پہنچے نا محرم الحرام کی وہ 10ویں تاریخ کی حضرت علی اکبر سے فرمایا بیٹے جاؤ میدان کربلا میں اذان پڑھو۔ میدان کربلا میں جب حضرت علی اکبر پہنچے، اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد آپ واپس آئے، کہا بیٹے علی اکبر کیا دیکھا؟ میدان کربلا کا جائزہ لے لیا؟ ہاں لے لیا۔ کیا دیکھا بابا؟ کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں اذان پڑھ دیا ہے۔ ایک عجیب و غریب چیز میں نے دیکھی ہے، ایک پردیسی اجنبی خاتون کو میں نے دیکھا ہے جو میدان کربلا کو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا امام حسین نے فرمایا تھا بیٹے علی اکبر وہ کوئی اجنبی خاتون نہیں ہے، وہ کوئی پردیسی خاتون نہیں ہے، بلکہ وہ میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے، جنت البقیع قبرستان سے اٹھ کے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا بیٹے میدان کربلا میں جب تم پہنچو گے تمہاری ماں بھی وہاں پہنچ جائے۔ وہ
کوئی اجنبی خاتون نہیں ہے بلکہ ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ آج ہم بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ مقام و مرتبہ دیکھیے، صرف حسین کے نام پہ جلسے مت سجائیے بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوششیں کیجیے۔ آج دیکھا جائے حضرت زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا کربلا والے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اگر واقعی میں ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں تو آج بھی ہمیں قرآن سے رشتہ مضبوط کر لینا چاہیے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، حضرت زینب کا کردار دیکھا جائے، حضرت شہربانوں کا کردار دیکھا جائے، آج ہماری ماں بہنیں ہیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں، گانے گا کے سلایا کرتی ہیں اور پاکستانی سیریل دکھا کے سلایا کرتی ہیں۔ آج تم اپنا وقت اس طریقے سے ضائع کرتی ہو۔ واقعی میں اگر تمہیں اس طریقے سے رہنا ہے، حسین اعظم کا غلام بن کے رہنا ہے، تو میں اپنی ماں بہنوں سے یہی عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے حسین اعظم کے غلام بن کے جیے تو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہوگا۔ ہاتھ دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں، حسین نہ بن سکا، حسین کا غلام ضرور بنے گا۔ اگر اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو گے تو بیٹا امام اعظم نہیں، امام اعظم کا غلام بن کے پیدا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ اپنی زندگی گزارو گی تو بیٹا عبد القادر نہیں، غوث اعظم کا غلام بن کے پیدا ہوگا۔ بیٹا مسعود غازی نہیں، مسعود غازی کا غلام بن کے پیدا ہوگا۔ بیٹا سید سالار مسعود غازی نہیں بلکہ ان کا غلام بن کے پیدا ہوگا۔ بیٹا امام احمد رضا خان نہیں، ان کا غلام بن کے پیدا ہوگا۔ بیٹا مفتی اعظم نہیں، ان کا غلام ضرور بن کے پیدا ہوگا۔ اس لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ماں بہنوں کا بڑا اچھا کردار ہوتا ہے، بچوں کو پالنے میں بڑا ہی اچھا کردار رہتا ہے۔ واقعی میں اگر آپ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے گالیاں نہ دیں، تمہارے بچے صراط مستقیم پر رہیں، سیدھے راستے پر آئے، قرآن کی تلاوت کیا کریں، ماں باپ کی تعظیم کیا کریں، تو آپ کو حضرت زینب کا کردار اپنانا پڑے گا، حضرت شہربانو کا کردار اپنانا پڑے گا، حضرت سکینہ کا کردار اپنانا پڑے گا۔ اس طریقے سے اگر اپنی زندگی گزارو گی تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، بیٹا احمد رضا خان نہیں، ان کا غلام ضرور بن کے عمل میں یہ چیزیں لانے کی کوشش کرو۔ نبی محرم الحرام کی جب تاریخ آئی نا تو میرے امام نے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا، بس چند منٹ کی گفتگو آپ توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ جب نبی محرم الحرام کی تاریخ آئی نا تو میرے امام نے فرمایا، کہا گیا کہ ایسا کرو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام نے فرمایا ابھی مجھے مہلت دے دیا جائے، میں مشورہ کروں۔ عصر کی نماز پڑھی گئی، مغرب کی نماز پڑھی گئی، عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ میرے امام نے اپنے جانثار ساتھیوں کو بلایا، کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ کربلا کا میدان ہے، یہ کربلا کا میدان ہے، سب دیکھ رہے ہو 3 دن سے پانی نہیں مل رہا ہے، یہاں پر 3 دن سے پانی نہیں ہے، ہم جاتے ہیں، بھوکے ہیں، اگر تم یہاں سے جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اگر ایسے شرم آ رہی ہے تو میں چراغ بجھا دوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ کربلا کے ساتھی تھے یار، کربلا کے ساتھی تھے۔ آج یہ غدار اور دھوکے باز نہیں ہے، آج یہ تمہارے دوستوں کے چکر میں تم نے رب کو ناراض کر دیا ہے، آج ان دوستوں کے چکر میں تم نے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ خدا کی قسم پیارے رب کو ناراض مت کرو، بلکہ یہ دوست چند دنوں کے دوست ہیں، یہ دنیا والے دنیا دار جو ہیں یہ چند دنوں کے دنیا دار ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھ لینا پیارے، اگر ہمیشہ قبر میں بھی ساتھ دینے والا کوئی ہے، حشر میں ساتھ دینے والا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا دار نہیں آئیں گے، احمد مختار۔ اس لیے ان کے چکر میں رب کو ناراض مت کیا کرو۔ میرے امام نے فرمایا کربلا کے ساتھی تھے وہ، کہا حسین چلا تو جاؤں گا لیکن اگر میدان محشر میں نانا مصطفیٰ نے تمہارے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، نانا مصطفیٰ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ وہ نبی محرم الحرام کی تاریخ میں میرے امام نے فرمایا، لوگوں آج کی رات ہے عبادت کر لو، رب کی بارگاہ میں عبادت کر لو، اب پتہ نہیں صبح کل سے ہمیں یہ دن ملے یا نہ ملے، ایسا کرو آج ہی عبادت کر لو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں 9 محرم الحرام کو، وہی باتیں بولوں گا، بری لگے تو لگنے دو تمہیں۔ میں ابلہ مسجد ہوں، میں تہذیب کا فرزند، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا، میں ابلہ مسجد ہوں، میں تہذیب کا فرزند۔ نبی